تو بچا لیا ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک آپ کا رب بڑا زور آور زبردست ہے۔ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے، بس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑنے والے، گویا کہ نہیں آباد تھے ان گھروں میں۔ خبردار، بے شک قوم سمود نے انکار کیا تھا اپنے رب کا۔ خبردار، اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم سمود کے لیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 66، 67 اور 68، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بات تھی کہ جب انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے معجزے اونٹنی کی بے حرمتی کی، توہین کی، تکلیف پہنچائی، ٹانگیں کاٹ دیں، تو اللہ پاک نے 3 دن کا الٹیمیٹم دے کر کے اس قوم پر عذاب کا ارشاد فرمایا کہ تم اب 3 دن جی لو، اس کے بعد ایسا عذاب آنے والا ہے غیر مکذوب، جو ٹلنے والا نہیں ہے، جس نے یقیناً آ کر کے رہنا ہے۔ اب ان آیات میں اس عذاب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم عذاب والا آ چکا تو پھر بچا لیا ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لا چکے تھے۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ وہ تفسیروں کے مطابق 120 آدمی تھے جو ایمان لا چکے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو ایمان کی برکت سے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ کے کار، غضب، غصے، عذاب، جہنم، اس سے بچانے والی چیز ایمان ہے۔ ایمان جتنا قوی ہوگا، جتنا کمن کیفن پورا ہوگا، اتنا ہی انسان کا ایمان انسان کو اللہ کے کار سے، غضب سے، غصے سے، ناراضگی سے بچانے والا ہوگا۔ اور اس ایمان کی لیول کی بنا پر انسان کے اعمال کے اندر وزن آتا ہے۔ ابھی ہم نے نماز سب نے 2 رکعت فجر کی پڑھی ہے، لیکن ثواب سب کا برابر نہیں ہے۔ نماز سب نے جماعت کے ساتھ پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے امید ہے اللہ نے سب کی قبول کر لی، لیکن پھر بھی ثواب سب کا برابر نہیں ہے۔ ثواب ہر ایک کا اس کے ایمان کی لیول کے لحاظ سے، جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہے، تکڑا ہے، مضبوط ہے، اتنا اس کے نیک عمل کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مقدار میں تو برابر ہے، سب کی رکعتیں 2 ہیں، لیکن معیار میں سب کی برابر نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ نے نوح صالح علیہ السلام کو بھی بچا لیا، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا لیا۔ پھر کس چیز سے بچا لیا؟ من خزي یوم، اس دن کی رسوائی سے۔ یہ نجینا کا بیان ہے کہ ہم نے ان کو بچا لیا، نجات دے دی۔ کس چیز سے نجات دے دی؟ کس چیز سے بچا لیا؟ اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہے۔ تو اصل رسوائی تو اس دن ہوگی جب ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن کے آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے، اور ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے اب ہم سورج کو دیکھتے ہیں، اب ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہتا ہٹ جا یار مجھے دیکھنے دے، میرے سامنے نہ، سورج کو چاند کو سارے دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسان ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوں تو کوئی کسی کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ بالکل قیامت والا دن ایسے ہوگا۔ میرا نام اعمال اللہ پردہ فرمائے، اللہ سے تعریف فرمائے۔ اگر اللہ بے پردہ کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، تو میرا نام اعمال سارے انسانوں کو ایسے نظر آئے گا جیسے آج سب کو سورج نظر آئے گا۔ ایک ایک بندے کو میرے کرتوت نظر آ جائیں گے، ایک ایک بندے کو میری غلطیاں، میرے گناہ، میری قصوریں
جو دنیا میں سب سے چھپاتا پھر رہا وہاں کسی سے چھپا نہیں سکوں گا، لیکن یہ اس وقت جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے، ورنہ رب کا قانون ستاری کا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ستاری فرماتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی ستاری فرمائیں گے، اور پھر اللہ توبہ کی وجہ سے، کسی نیک بندے کی سفارش کی وجہ سے، کسی حافظ قرآن کی سفارش، عالم دین کی سفارش، شہید کی سفارش، نبی کی سفارش، قرآن کی سفارش، ان سفارشوں سے اللہ پاک غفاری فرما دیں، بخشش فرما دیں، اور اپنی رحمت سے بھی فرمائیں گے۔ بندے کو باقاعدہ احساس دلا کہ تیرے سارے اعمال میں جانتا ہوں، تیرے نامہ اعمال میں فلاں 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 یہ ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تجھے رسوا بھی نہیں کرتا اور میں تجھے عذاب بھی نہیں دیتا، ستاری بھی کر رہا ہوں، غفاری بھی کر رہا ہوں، جا جنت۔ ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ اس کی رحمت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر، کس سے بچا لیا؟ اس دن کی رسوائی سے۔ یہ دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، آخرت کا عذاب کی رسوائی اس سے ہزار نہیں کروڑہاں درجے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے برحمت منا، یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہماری رحمت۔ اب اس میں نام صالح علیہ السلام نبی کا بھی ہے، جو گناہوں سے معصوم ہے، جس کی زندگی دین کی محنت کے لیے وقف ہے، اس کو بھی گویا یہ کہا جا رہا ہے برحمت منا، کہ تو جو بچہ ہے وہ بھی میرے فضل سے بچہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ جو بھی قیامت کے دن بخشا جائے گا تو اللہ کے فضل سے۔ تو ایک صحابی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ بھی جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانس والجن ہیں، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق ہیں، فرمایا آپ بھی؟ فرمایا جی ہاں، میری بھی بخشش ہوگی تو اللہ کے فضل سے۔ انسان غور کرے ذرا، ہم 2 رکعتیں پڑھ کے انتظار کرتے ہیں، ہم پر الہام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کوئی لوگ ہمیں بزرگ ولی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ تو وہاں نبیوں کو یہ کہا جا رہا ہے برحمت منا، کہ تمہیں جو نجات ملی ہے وہ استحقاق کی بنا پر نہیں ملی، وہ تمہیں رب کے فضل کی بنا پر ملی ہے، اپنی طرف سے رحمت۔ ان ربک هو القوی العزیز، آپ کا رب، ایک کو ہم میں سے کہا جا رہا ہے، تو رب کو مانتا ہے، تو رب کو مانتا ہے، تو رب کو مانتا ہے، تیرا رب قوی ہے، جب وہ تیرے ساتھ ہو کوئی تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ تیرا رب بڑی طاقت والا ہے۔ العزیز، بڑا زبردست ہے، کوئی کسی کو پکڑنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ القوی، جس کو رب بچانا چاہے کوئی اس سے زبردست طاقتور زیادہ نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں اس کو سزا دے سکے۔ اس کو اللہ جب بچانا چاہے اور جب اللہ پکڑنا چاہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، یہاں ظلم سے مراد شرک، جن لوگوں نے شرک کیا تھا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا، ان کو پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ ایک چیخ تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے بارے میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر 8ویں سپارہ کے آخر میں وہ تقریباً تفصیل زیادہ گزر چکی ہے وہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب کے جگر پھٹ گئے اور وہیں اپنے اپنے گھروں میں رات کے وقت سارے مر گئے، اور صبح کو دیکھا کسی گھر سے کوئی انسان زندہ نہیں نکلا، لاشوں کے ڈھیر ہی ڈھیر ہیں، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر ہی ڈھیر۔ تو فرمایا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی کفر و شرک کیا تھا، الصَّيْحَةُ کو ایک چیخ ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، فصبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں جاثمین، اس حال میں کہ اوندھے پڑنے والے تھے، منہ کے بل گرے ہوئے،
سارے کے سارے وہاں اس حال میں جگر پھٹ گئے، مر گئے۔ ایک طرف زمین میں زلزلہ آیا، تو اس میں یہ بھی لکھا ہے بعض تفسیروں میں کتنا زور کا زلزلہ ہے کہ مکان اوپر سے گر گئے، اور مکانوں کی چھتیں بھی اوپر آ پڑی، اور خود بھی جگر کے پھٹنے سے، بھاگنے دوڑنے سے معذور۔ تو اب اس حال میں اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے مار دیا، اور فرمایا گھر ان کے ایسے ویران ہو گئے، وہ شہر، وہ آبادیاں جو پہلے چہل پہل تھی، ہر طرف ہوگا اور شور شرابہ ہوتا تھا، آبادی ہریالی تھی، اب وہ ایسے ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی ان میں کوئی انسان آباد رہا ہی نہیں، ایسے ویران کھنڈرات۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر تشریف لے جا رہے تھے، تو سفر کرتے ہوئے اسی قوم سمود کی بستیوں کی جگہ سے جہاں ان پر عذاب آیا تھا وہاں سے گزرنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو ہدایات دی کہ آگے ایسا علاقہ، ایسی بستیاں، ایسے کنویں، ایسے جنگلات آنے والے ہیں جن پر عذاب آیا تھا، وہاں سب نے ایک تو سواریاں تیزی سے چلانی ہے، نمبر 2 سر جھکا لینا ہے، اور نمبر 3 سب نے اللہ کی طرف توجہ کر کے معافی کی حالت میں گزرنا ہے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آئے۔ یعنی عذاب والی جگہوں کی نحوست کتنے ہزارہ سال بعد، 3000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، 3000 سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسی مقدس جماعت سے فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ علاقہ، یہ بستیاں، یہ جنگل، یہ کنویں، حضور نے منع کر دیا کہ ان کنووں سے پانی بھی نہیں لینا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بعض کسی بندے نے وہاں سے پانی لے لیا اور بعد میں اس پانی سے آٹا گوندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے وہ آٹا ضائع کرا دیا، جانوروں کو کھلا دیا، وہ آٹا استعمال نہیں کرنے دیا، اس کی روٹی صحابہ کو نہیں کھانے دی۔ تو عذاب سے، عذاب والی جگہ سے، عذاب کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والی چیز سے بھی کتنا پرہیز کیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا، اس گناہ کی وجہ سے فلاں قوم پر، اس گناہ کی وجہ سے فلاں قوم پر۔ جہاں عذاب آیا وہ کنویں، وہ مکان، وہ جگہ، وہ علاقے اگر وہ قابل نفرت ہو گئے تو پھر جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا وہ اس سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے وہ بستیاں قوم سمود کی، گویا کبھی ان میں کوئی انسان آباد رہا ہی نہیں تھا۔ عذاب الہی سے ایسے وہ ویران اور کھنڈرات بن گئے۔ اللہ نے فرمایا بعد میں آنے والے انسانوں کو خبردار کرتے ہوئے، الا، کان کھول کر سن لو، ان ثمود کفروا ربہم، یہ جو قوم سمود کا حال ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رب کے احکام کا انکار کیا، اللہ کے احکام سے منہ موڑا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اس کی وجہ سے یوں ان پر عذاب مسلط ہوا۔ الا بعدا لثمود، کان کھول کر سن لو، ڈبل، پہلے بھی الا پھر بھی الا، کان کھول کر خبردار ہو کے سن لو، بعدا لثمود، قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے بہت دوری ہے، اللہ کی رحمت ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ اور آج اگر ہم وہی کام کریں گے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا، اور عذاب کے اندر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نبی کی تکذیب، یاد رکھیں، کسی بھی قوم پر عذاب ہے، آپ سارے قرآن کو پڑھیں، جس بھی قوم پر عذاب ہے وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ زانی تھے، وہ شرابی تھے، وہ فلاں تھے، لیکن اللہ نے عذاب کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو جھوٹا کہا، وقت کے نبی کی تکذیب کی، تو تکذیب نبی، اور یہ امت محمدیہ، یہ امت محمدیہ، اس کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس امت میں ہزارہ گناہ ہو سکتے ہیں لیکن کسی نبی کی تکذیب اس امت میں نہیں ہے۔ آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی کو بھی ہم جھٹلاتے نہیں، الحمدللہ، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی کیوں نہ ہو، بیچارہ دینی علم سے ناواقف مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کسی نبی کو نہیں کہتا کہ نبی جھوٹا تھا، نبی غلط تھا،
اس امت کا سب سے کل جتنے بھی نبی ہیں سب کو ہم مانتے ہیں. ابھی کیسے بھی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کا آخر رکوع، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. تمام انبیاء اور رسولوں کو ہم ماننے والے ہیں، کسی ایک میں فرق نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں تکذیب نبی کے گناہ سے یہ امت محفوظ ہے. تکذیب نبی کے گناہ سے یہ امت قیامت کے دن کوئی نبی ہماری شکایت نہیں کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے نہیں مانتے. ایک نبی بھی ہماری شکایت نہیں کرے گا. ورنہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہودی عیسائی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن ہم ہر نبی کو مانتے ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے کہ تمام انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی قیامت کے دن امت محمدیہ کے کسی ایک شخص کے خلاف بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ مجھے نہیں مانتے تھے، بلکہ سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں. جیسے کوئی ہمارے نبی کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کوئی باقی کسی نبی کا بھی انکار کرے ہمارے ہاں وہ ویسا